خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اقبال کا یہ شعر شاہکار اور زبان زد خاص و عام ہے، ہر لحاظ سے اتنا بلند کہ اس کی تعریف سے زبان اور قلم دونوں قاصر ہیں۔ یہ بہت پڑھا گیا لیکن اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش بہت کم کی گئی۔ یہ شعر اسی حدیث قدسی کی ایک دلکش تشریح ہے جس میں فرمایا گیا ہے، میرا بندہ برابر نوافل سے میرے قریب ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا وہ پاؤں جس سے وہ چلتا ہے۔ اس کا مطلب خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ خدا بندے کے کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں وغیرہ بن جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں گم کر دیتا ہے تو اللہ اس کے تمام اعمال کو عزت کے لیے اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے، اور یہ ایک طریقے بیاں ہے اللہ تعالیٰ کی انتہائی محبت اور رحمت کے اظہار کے لیے۔ اس وقت بندہ مومن کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے۔ خودی کی بلندی سے اقبال کی مراد ہے خودی کی وہ حالت جب کہ وہ اللہ کی مرضی میں فنا ہو جائے، یعنی بندہ اللہ کی مشیت کے سامنے سر تسلیم اس طرح خم کر دے کہ اس کی مرضی بالکل وہی ہو جائے جو اللہ کی مرضی ہے، اور اسے اللہ کے احکام کی تعمیل میں ایسی لذت محسوس ہو گویا وہ حکم خود اسی نے جاری کیا تھا۔ بس اقبال مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دو یا اس کی مرضی میں فنا کر دو، گویا تمہاری ذاتی مرضی اب کچھ نہیں ہے، جو اس کی مرضی ہے وہی تمہاری بھی مرضی ہے۔ اس ینگانگت اور مطابقت کا نتیجہ ایک طرف تو یہ نکلتا ہے کہ مومن کو اللہ کے احکام کی تعمیل میں ناقابل تشریح روحانی لذت اور مسرت محسوس ہوتی ہے، دوسری طرف اللہ مومن پر اس قدر مہربان ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات اپنی مشیت مومن کی خواہش کے مطابق کر دیتا ہے۔ اس رنگ اتحاد کو اقبال نے شاعرانہ انداز میں یوں بیان کیا ہے کہ پھر خدا خود بندے سے دریافت کرتا ہے کہ بتا تیری مرضی کیا ہے۔